اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین، ایام عزا کے سلسلے میں ہمارا موضوع زیارت ناہیہ جو کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا نوحہ ہے اپنے جد مظلوم امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ آج ہم مزید وہ کربناک اور ہولناک مصائب جو امام حسین علیہ السلام پر ڈھائے گئے اور جن کو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے بیان کیا ہے، ان کے مطالب اور ان کے اہم پیغامات کو سمجھیں گے۔ اور سب ہمیں انہی الفاظ میں جو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ہیں، ان میں آپ ان کے جو انہوں نے اپنے جد مظلوم کے مصائب بیان کیے ہیں، ہمیں اب وہ بھی بتائیے اور ان کے مطالب بھی سمجھائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ۔ یقیناً سب سے بڑا عزادار امام حسین علیہ السلام کو کوئی ہے تو وہ امام زمانہ علیہ السلام، اور ہم پرسہ پیش کرتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کو۔ ضروری نہیں کہ عاشورہ محرم ہو تو ہم پرسہ پیش کریں، سال بھر میں کبھی بھی پرسہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ جب ہم سال بھر میں حکم ہے کہ ہر روز زیارت امام حسین کرو، دور سے کرو قریب سے کرو، تو ہم امام زمانہ کو بھی پرسہ پیش کر سکتے ہیں۔ وہ ہر روز ہر وقت ہر پل رو رہے ہیں۔ مولا نے خود کہا کہ اب میں خون کے آنسو نہیں رہوں، اب میں پانی کے آنسو نہیں، خون کے آنسو رہوں گا۔ مولا علیہ السلام کی اگر مظلومیت دیکھی جائے، کیونکہ جو جملے آگے مولا بیان کر رہے ہیں وہ انتہائی پردرد ہیں، اور اس کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ کیسے امام زمانہ علیہ السلام اپنے جد کو ذبح ہوتے دیکھ رہے ہیں اور ایسے جیسے دور سے مشاہدہ کر رہے ہیں اور بس نہیں چل رہا۔ ایک روایت میں کہ مولا امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے، اور مولا فرماتے ہیں کہ میرے جد مظلوم کو ایک جنگلی بھیڑ کی طرح شہید کیا گیا۔ جنگلی بھیڑ اس کے پیچھے مطلب ہے، گہری بات۔ بھیڑ ہم نے دیکھی، ہمارے ذہن میں یہ بھیڑ ہو جاتی ہے کہ ہاں جو اس کو لٹا لیا گیا یا اس کو جو ہے کسی طرح، نہ، یہ ایک عرب کی ایک بہت بری ایک فطرت ہوتی تھی، ایک گیم ہوتا تھا۔ وہ ایک بڑی سی بھیڑ کو جو ہے وہ لے آتے تھے اور اس کو گھماتے تھے، وہ گھومتی رہتی تھی، ہر کوئی اس کو جو ہے تلواروں سے اور چاقوں سے مارتا تھا، اس کو ضربے مارتا تھا، وہ گھومتی رہتی تھی، آخر کار اس کی گردن کٹ کے گر جاتی تھی اور سخت ہوتی تھی گردن اس کی۔ تو اس کو مولا نے کہا کہ میرے جد مظلوم امام حسین کو اس طرح مارا گیا جیسے ایک جنگلی بھیڑ کو مارا جاتا تھا۔ اور امام زمانہ علیہ السلام نے اس کیفیت کو بیان کیا ہے زیارت ناہیہ کے اندر کہ وہ بالکل منظر ہمارے سامنے ویسے ہی جیسے مولا رضا علیہ السلام فرماتے ہیں۔ ہاں، مولا فرماتے ہیں تھوڑا سا کہ انہوں نے ہر حرمت کو پامال کر دیا۔ اسی کو جملے کو لے کے چلتے ہیں، مولا کہتے ہیں کہ ہر حکم خدا کو پست پش ڈال دی، یعنی جو کچھ تھا اس کو فراموش کر کے، کیا تھا؟ صرف لالچ تھا، صرف پیسہ اور صرف اگلا سٹیٹس کو بہتر کرنا چاہتے تھے۔ ہاں، اور آپ کی بیعت سے بھی پھر گئے، اور اپنی شقاوت سے انہوں نے آپ کے خدا اور آپ کے جد امجد رسول خدا کو غضبناک کیا۔ یعنی ہر ایک عمل جو کیا ہے، رسول خدا کی رضا تو ان کے بچوں کے ساتھ محبت ہے، ٹھیک ہے، تو جہاں ان پہ آپ ظلم کرو گے یقیناً رسول خدا ناراض ہوں گے، جن سے رسول خدا ناراض ہوں گے خدا ناراض ہوگا۔ ہاں، اور آپ سے لڑنے کی پہل اپنی طرف سے کی تو پھر آپ بھی ضرب نیزہ و شمشیر کے لیے میدان میں آ گئے، ٹھیک ہے، پھر مارنا چاہتے لڑنا چاہتے تو آؤ لڑو، ٹھیک ہے، اور بدکاروں کے لشکروں کو پیس ڈالا۔ اب یہاں پہ جو امام حسین علیہ السلام کے جب اتنا نقصان ہو گیا نا، اور کیفیت یہ آ گئی کہ جناب علی اکبر نہیں رہے، جناب اون محمد نہیں رہے، جناب قاسم نہیں رہے، علی اصغر نہیں رہے، مولا عباس تک نہیں رہے، کمر ٹوٹ چکی ہے، آنکھوں کا نور تقریباً چلا گیا۔ اب مولا کہتے ہیں کہ علی اکبر تیرے جانے کے بعد زندگی ہے ہی کیا؟ ہاں، یا مولا جب یہ کیفیت، اصحاب چلے گئے، مہمان چلے گئے، اب وہ سارے جب قربان کر دیے نا، تو اب دشمن نے یہ سمجھا کہ حسین اب جو ہے ختم ہو گیا۔
ہاں اب انہوں نے کہا کہ آپ حسین کو قتل کرنا آسان ہے، انہوں نے آسان سمجھا قتل کرنا، لیکن مولا نے کہا تم مجھے کیا سمجھا؟ مولا نے حملہ کیا ہے، شدید حملہ کیا ہے، مولا نے یہی کہہ رہے ہو تم نے میرے علی اکبر کو مار دیا، اور تم نے میرے عباس کو مار دیا، تم نے میرے قاسم کو مار دیا۔ ہاں مولا یہ کہتے ہیں، حملہ کرتے ہیں مولا، یہاں تک روایات ہیں کہ مولا نے کوفہ کے لشکر کو کوفہ کی دیواروں تک پیچھے دھکیلا، 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، کہا اتنی جنگ کی کہ لشکر کوفہ کے ساتھ، یعنی ہاں یہ تو تب ہوا جب لو لوہان ہو گئے اور اتنا زیادہ جسم پہ زخم آئے، کیونکہ ظلم کی انتہا یہ تھی کہ جس کے پاس تلوار تھی تلوار مارتا تھا، جس کے پاس نیزہ تھا وہ نیزہ مارتا تھا، جس کے پاس تیر تھا وہ تیر مارتا تھا، جس کے پاس پتھر آتا تھا وہ پتھر مارتا تھا، اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ ریت کربلا اٹھا کے مولا کے اوپر زخموں پہ پھینکتا۔ یعنی ہر طرف سے شدید حملہ ہوا، اور امام حسین تن تنہا لیکن جرت کو سلام، مولا نے بالکل نہیں چکے۔ ہاں اور ہر پھر کیفیت دیکھ کے وہ وقت بھی آیا جب ایک ہاتھ کندھے پہ آیا، مالن مالن یا بنیا، بیٹے ماؤں کو بیٹے بہت پیارے ہوتے ہیں۔ مولا کو مارنے کی آوازیں تھی، ہر طرف جو ہے لشکر حملہ کر رہا تھا، مولا نے بہت بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا اور لشکر کو کہا اپنے تلواریں سنبھالو۔ ہاں مولا نے حملہ کیا ہے، اور جو ہے ایک وقت وہ آیا کہ اتنی جنگ کر رہے ہیں، پرواہ نہیں کر رہے کہ جسم پہ کتنے زخم لگے ہیں، لیکن ایک ہاتھ جو ہے پشت پہ آیا ہے، محسوس ہوا کہ اور کوئی نہیں، یہ شفیق ہاتھ ماں کا ہی ہے۔ ہاں آواز آئی مالن مالن یا بنیا، بیٹا ماؤں کو بیٹے بڑے پیارے ہوتے ہیں، ذرا ٹھہر بس کر۔ کہا اماں انہوں نے میرے علی اکبر کو مار دیا، اماں انہوں نے میرے عباس کو مار دیا، میرے اصغر کو مار دیا، میرے مہمانوں کو مار دیا۔ کہا اماں امتحان باقی، جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا اماں میں کیسے بس کر سکتا ہوں۔ ہاں کہا بیٹا میں تیرے لیے تیری مقتل گاہ صاف کر کے آ گئی ہوں، بیٹا بس کر دے۔ ہاں ابھی جب جنگ پھر جاری رہی نا تو پھر اب جو ہے فرشتوں نے گریہ کرنا شروع کیا، اب جو ہے یہاں پہ انبیاء نے زمین کربلا کو چھوڑنا شروع کیا۔ ہاں یہاں پہ رسول خدا جو ہے وہ کہا کہ آدم چلے گئے، نوح چلے گئے، ابراہیم چلے گئے، اسماعیل چلے گئے، نوح چلے گئے، اسماعیل چلے گئے۔ رسول اللہ نے کہا علی تو جان تیرا بیٹا جانے۔ آخری وقت وہ بھی آیا جب جناب امیر المومنین نے بھی چہرہ پلٹ لیا اور کہا زارا تو جان تیرا حسین جان۔ ابھی یہ وقت تھا کہ ہاں کہ اب ہے کامیابی، اب تھا کہ خدا راضی ہو تو میں بس کروں، میں نے جو سب کچھ کیا خدا کے لیے میں نے دنیا کے لیے تھوڑی کیا تھا۔ ایک آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ میں راضی ہو گیا تجھ سے، ہاں پلٹا میں تجھ سے راضی۔ مولا حسین نے جب یہ آواز سنی اپنی تلوار کو نیام میں رکھا، جیسے نیام میں رکھا گرز آئے، تلواریں آئیں، تیر آئے، ہر طرف سے جو ہے حملہ ہوا ہے، اور کتنے تیر۔ وہ یہاں پہ ایک بڑا سخت جملہ ہے کہ ایک نکلی ہے مولا کی کہ اگلے تیار بیٹھے کہ تیر منہ کے اندر تک مولا کے گئے۔ کیفیت یہ ہے کہ چھلنی ہو گئے۔ اب یہاں پہ مولا علیہ السلام جو ہے وہ اس جنگ کا ذکر فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اور آپ لڑنے کے پہل اپنی طرف سے کی تو پھر آپ بھی ضرب و نیزہ شمشیر کے لیے میدان میں آ گئے اور بدکاروں کے لشکروں کو پیس ڈالا۔ مولا فرماتے ہیں آپ جنگ کے گہرے غبار میں دھنسے ہوئے ذوالفقار سے حیدر کرار کی طرح قتال کر رہے تھے۔ آدھا نے جب آپ کے دل کو مضبوط اور بالکل بے خوف و ہراس دیکھا تو آپ کے لیے اپنے مکر کے جال بچھانے لگے اور اپنی مخصوص سفیانی چالاکیوں اور شرارت کے ساتھ آپ کے ساتھ قتال کرنے لگے۔ ملعون ابن سعد نے اپنے لشکروں کو حکم دیا کہ پانی حسین تک نہ پہنچے۔ یعنی اس کیفیت میں حسین کی سب سے بڑی جو ہے وہ پیاس کا امتحان ہے۔ امام حسین پیاس سے صبح سے لے کے شام تک لاشیں بھی اٹھائے، سارے
کو جو ہے ان کا گریہ بھی کیا ہے، اور جو ہے 3 دن کا جو ہے وہ بھوکا پیاسا مولا حسین، ہاں کہتے ایک قطرہ پانی نہ پوچھے، سب لوگ تیزی کے ساتھ آپ سے قتال کرنے لگے، پے در پہ ملے جلے حملے ہونے لگے، آپ کو تیروں سے چھلنی کر دیا، سب نے ظلم ستم کے ہاتھ آپ کی طرف بڑھا دیے، نہ انہوں نے آپ کے بارے میں اپنی کسی ذمہ داری کو دیکھا، نہ یہ کہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو قتل کرنے میں اور آپ کے سامان کو لوٹنے میں اور کتنے زبردست گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ آپ غبار جنگ میں دھنسے ہوئے تھے اور ہر ایک اذیت اٹھا رہے تھے، آپ کا صبر دیکھ کر تو ملائکہ افلاک بھی تعجب کر رہے تھے، ظالموں نے ہر طرف سے آپ کو گھیر لیا اور زخم پر زخم پہنچایا کہ آپ مزمحل کر دیا، دم لینے کی مہلت نہ دی، آپ کا کوئی مددگار نہ رہا۔ بے کسی کا عالم میں انتہائی صبر و ضبط کے ساتھ آپ اپنی مستورات اور بچوں کی طرف ہجوم اشقیاء کو ہٹا رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا اور زخموں سے چور ہو کر زمین پر گرے۔ لشکر کے گھوڑے آپ اپنے سموں سے آپ کو کچل رہے تھے اور سرکش ستمگر اپنی تلواریں لیے آپ پر چلے آتے تھے، موت کا پسینہ آپ کی پیشانی پر آیا ہوا تھا اور آپ کے دست و پا ادھر ادھر سمٹے اور پھیلتے تھے، اپنی چشم نیم و آہ سے اپنے کنبے اور اپنے بچوں کو دیکھ رہے تھے، حالانکہ اس وقت آپ کی خود کی حالت تو ایسی تھی کہ آپ کو اپنے کنبے اور بچوں کا دھیان نہ آ سکتا تھا۔ اس وقت آپ کا گھوڑا ناتا اور روتا ہوا آپ کے خیام کی طرف چلا، جب اہل حرم نے آپ کو راہوار کو بے سوار دیکھا اور زین اسب کو نیچے ڈھلکا ہوا دیکھا تو بے قرار ہو کے خیموں سے نکل پڑی۔ اب کیا کیفیت، مولا تو گھوڑے پہ ہے نہیں، ہاں یہ راہوار دیکھیں، وہاں پہ کیفیت یہ ہے کہ انسان حیوانوں سے گر گئے تھے اور حیوانوں نے انسانیت سے بھی زیادہ وہاں پہ وفا کی۔ خالی گھوڑا خیموں کی طرف گیا۔ اب یہاں بیبیوں کیا کیفیت ہے، کہتے بیبیوں نے بال بکھیرے ہوئے، منہ پر تماچے مارتے ہوئے، جبکہ پردے کا دھیان نہ تھا، نو بکا کرتے ہوئے اپنے بزرگوں کو وارثوں کو پکارتے ہوئے، جبکہ اپنے مخصوص عزت و شوکت کے بعد حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا تھا، سب کے سب کی قتل گاہ کی طرف تیزی سے جا رہی تھی۔ مولا یہاں پہ کہتے ہیں شمر اس وقت آپ کے سینے میں بیٹھا ہوا تھا، اپنا خنجر آپ کی گردن پر پھیر رہا تھا، ریج مبارک ظالم اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے اپنی ہندی تلوار سے آپ کو ذبح کر رہا تھا۔ آپ کے دست و پا بے حرکت ہو گئے، آپ کی ہوش آواز ساکن ہو گئے، آپ کی سانس رک گئی، نیزے پر زر اقدس کو اٹھایا گیا اور اہل حرم کو غلاموں کی طرح قید کر لیا گیا اور آنی زنجیروں میں جکڑ کر اونٹوں پر بٹھا لیا گیا۔ دن کو کے دوپہر کی گرمیاں ان کے چہروں کو جھلسا رہی تھی اور وہ غریب بیابانوں اور جنگلوں میں پھرائے جا رہے تھے، ہاتھ ان کی گردنوں سے بندھے ہوئے تھے۔ مولا عباس جیسے گھوڑے سے زمین پہ آئے تھے بن بازوؤں کے، پوچھا کہ کیسے آتا ہے سوار گھوڑے سے، کہتے ہاتھ کا سہارا لیتا ہے۔ مولا عباس کے ہاتھ تو کٹ گئے تھے، ہاں تو اب ہاتھ کے بغیر جیسے مولا عباس زمین پہ آئے تھے، ہاں لاش حسین پہ ثانی جناب سیدہ شریکت الحسین مولا حسین کی کیوں پوچھا کیوں آئی اس طرح، کہا کہ ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ ہاں اب یہاں پہ مولا وہ مظالم بیان کر رہے ہیں کہ بے دردی سے قتل کیا گیا، اور پھر مولا یہاں پہ ایک اور غم کر رہے ہیں کہ سلام ان بیبیوں پہ جن کے چہروں کے رنگ بدل گئے تھے، یعنی کیفیت یہ تھی جناب زینب سلام اللہ جب مدینہ واپس آئی تھیں تو سکے بھائی جناب محمد حنفیہ نے اپنی سکی بہن کو نہیں پہچانا۔ یہاں پر پھر مولا آگے جو ہے وہ اگلی مصیبت بیان کر رہے ہیں کہ
مولا فرماتے ہیں وائے ان نافرمانوں فاسقوں پر جنہوں نے آپ کو قتل کر کے اسلام کو تباہ کر دیا، نمازوں کو روزوں کو معطل کر دیا، شریعت کے چلن اور احکام کو توڑ دیا، ایمان کی عمارت کو ڈھا دیا اور قرآنی آیات میں تعریف کی اور بغاوت سرکشی میں دھنستے چلے گئے۔ آپ کے قتل سے رسول مظلوم قرار پا گئے، مظلوم بھی ایسے کہ اپنے بچے کے خون کا بدلہ نہ لے سکے۔ آپ کے قتل سے کتاب خدا پر لاوارسی چھا گئی، آپ کے ستائے جانے سے اصل میں حق ستایا گیا، آپ کے نہ ہونے سے اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ ان آوازوں میں کوئی روح نہ رہی، کیونکہ قتل امام حسین جب ہوا تلوار مولا حسین پہ چلی ہے تو اللہ اکبر کا نعرہ لگ کے چلی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے چلائی ہے، اور قربتاً الی اللہ مولا حسین کا قتل کیا ہے۔ ہر کوئی اس لیے مار رہا تھا کہ میں ماروں گا تو مجھے زیادہ ثواب ہو، کہا وہ ان میں روح ختم ہو گئی، حرام و حلال کا امتحان، قرآن اور قرآن کے معنی کا تعین سب ضائع ہو گیا۔ آپ کے بعد شریعت بھی کھلی، تبدیلیاں، فاسد عقیدے سے حدود شریعت کا تعطل، نفسانی خواہشات کا زور، گمراہیوں، فتنے اور غلط چیزوں کا ظہور ہوا۔ غرض کہ آپ کی سنانے والا آپ کے جد امجد کی قبر کے پاس کھڑا ہوا اور آپ کی سنانی برستے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنائے کہ یا رسول اللہ آپ کا فرزند، آپ کا بچہ قتل کر دیا گیا اور آپ کے گھر والوں اور جانثاروں کو مار دیا گیا، آپ کے بعد آپ کی ذریت کو قید کیا گیا اور آپ کی ذریت اور اہل بیت کو وہ دکھ دیے گئے جن دکھوں سے ان کو بچانا امت پر فرض تھا۔ روح اسلام کو انتہائی قلق ہوا اور حضرت کا قلب نازک گریا ہوا۔ ملائکہ اور انبیاء نے ان کو آپ کا پرسہ دیا۔ آپ کے قتل ہونے سے آپ کی ماں فاطمہ زہرا بےتاب ہو گئی۔ ملائکہ مقربین کے ایک کے بعد ایک لشکر اترنے لگے جو آپ کے باپ جناب امیر المومنین کو پرسہ دے رہے تھے اور اعلیٰ علیین میں آپ پر نوح ماتم کر رہے تھے۔ آپ کے غم میں حوران جنت اپنا منہ پیٹ رہی تھی، آسمان اور آسمان کے باشندے آپ پر روئے، آپ جنت کے خزینے دار روئے، پہاڑ قطار در قطار روئے، دریا کی مچھلیاں، مکہ اور مکہ کی عمارتیں روئی، جنت اور غلمان روئے، کعبہ اور مقام ابراہیم رویا، مشعر الحرام روئے، ہل و حرم سبھی آپ کے غم میں گریا ہوئے۔ خداوند اس بلند مرتبہ مقام کی حرمت کا واسطہ محمد وآل محمد پر درود و سلام بھیج۔ یہاں سے مولا نے آگے دعائیں شروع کی ہیں اور ایک عظیم مصیبت جو ان کے جد کے اوپر جو ہے وہ ڈھائی گئی اس کو مولا نے بیان کیا ہے۔ تو یقیناً کوئی بھی بندہ ہوگا اس کے اندر اگر انسانیت باقی ہے تو یقیناً وہ اس کی آنکھیں کم از کم نم ضرور ہوں گی۔ یہ اس کی انسانیت ہے جو اس کی آنکھیں نم ہے، جس کے دل سخت ہے اس کے اندر اس کا مطلب ہے کہ اس کا ضمیر مردہ ہو چکا۔ اور امام حسین علیہ السلام کا غم جب ہم مناتے ہیں تو جناب سیدہ جو ہے وہ ہمیں دعائیں دیتی ہیں، جب جناب سیدہ ہم سے راضی ہوتی ہیں تو رسول خدا راضی ہوتے ہیں، اور یہ سارا غم اسی لیے منایا جاتا ہے کہ رسول خدا راضی ہو جائیں، رسول خدا راضی ہو جائیں، خدا راضی ہو جائے گا۔ اور یقیناً یہ جو سلسلہ امام زمانہ کی دعا کا، زیارت ناہیہ کا ہمارا چلا ہے، یقیناً ایک جملہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ دل کو جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ ایسے شکنجے میں لیتا ہے اور دل جو پھاڑنے کے لیے کافی ہے۔ یقیناً اگر اس دعا کو انسان روزانہ پڑھے یا کبھی کبھی تو پڑھے تاکہ اس کا دل مردہ نہ ہو، اور امام کی اس مصیبت کو یاد کر کے کریا کرے، اکیلا بیٹھ کے کرے، تاکہ شفاعت محمد والے محمد اس کا نصیب۔ ماشاءاللہ آغا صاحب، جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ انسانیت کے لیے ایک قربانی مشعل راہ ہے، اس میں انسانیت کا جو ہے پہلو وہ بجائے کسی مذہب سے ہم اس کو جوڑیں، یہ انسانیت کے
نام کے اوپر قربانی ہے جو مشعل راہ ہے۔ تو یقیناً امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا پیغام بھی انسانیت کے لیے ہے، یہ مخصوص کسی مذہب فرقے کے لیے نہیں ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے کردار سازی کے ساتھ، اور کربلا کو اپنی درسگاہ سمجھتے ہوئے وہاں سے اپنے پیغامات جو ہمیں اس دعا میں جیسے علامہ صاحب نے فرمایا واضح کیے ہیں، ان کو اپناتے ہوئے ہم اپنے شخصیت، اپنے کردار کو ایسا بنا لیں کہ ہم اپنے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے مددگاروں، جان نثاروں میں شامل ہو سکیں۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔